نماز کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے اذان دینا، کسی اور چیز کے لیے اذان دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ نماز کے علاوہ دیگر مواقع کے لیے بھی فقہاء نے اذان کی اجازت دی ہے۔ مثلا بچے کے کان میں اذان دینا، جو شخص غم زدہ ہو اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص کو بیماری کے دورے پڑتے ہیں، جیسے کہتے ہیں دل کا دورہ پڑنا، مرگی کا دورہ پڑنا، یا اور بھی کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اذان دینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ چوتھے یہ کہ جس شخص پر غصہ غالب ہو جائے تو اذان دینا اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ پانچویں کہ جو جانور بدک جائے یا جس انسان کے اخلاق بگڑ جائے اس پر بھی اذان دینا یہ فائدہ مند ثابت کیا گیا ہے۔ چھٹے یہ کہ جب دشمن کی فوج حملہ آور ہو اس وقت اذان دی جائے۔ فسادات کے موقع پر اذان کا بھی یہی حکم ہے کہ اس وقت بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، آگ پھیل جانے کے وقت بھی اذان دینے کا حکم ہے۔ نمبر 8، سرکش جنات کے شر سے بچنے کے لیے بھی اذان دینے کا ثبوت ملتا ہے، اس بارے میں ایک صحیح حدیث موجود ہے۔ نمبر 9، جو شخص جنگل میں راستہ بھٹک جائے وہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہے فتاوی شام کی دوسری جلد صفحہ 50 پر نقل کیا ہے، اور کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 260 اور 261 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔